أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. اس وقت جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 132 تک کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی صحیح تشریح اور تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے، ان پر عمل کرنے اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کے سلسلے میں جن اسباب کی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے وہ اسباب اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی توفیق حاصل کر لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام مشرکین کے ساتھ مناظرے اور حجت تمام ہونے کی صورت ہے۔ شرک کے خلاف بھرپور شرک اور کفر کے خلاف بھرپور تردیدی مواد اس صورت میں موجود ہے۔ اب یہ صورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، آدھی سے زیادہ صورت ہو چکی ہے۔ اس سے پچھلی جو آیتیں ہیں جن کی تشریح پچھلے درس کی مجلس میں کی گئی تھی
وہ شرک و کفر کے سلسلے کی ایک خاص گمراہی جو حقیقت میں پہلے بھی ہے اور اس کی حقیقت اب بھی موجود ہے، شکلیں کچھ بدل گئی ہیں، اس سے متعلق تھی۔ انسانوں کی یہ گمراہی قدیم زمانے سے چلی آئی ہے کہ سوسائٹی جس کو برا سمجھ لے وہ چیز بری ہو جاتی ہے، اور معاشرہ جس چیز کو اچھا کہہ دے وہ چیز پھر اچھی ہو جاتی ہے اور حلال اور جائز ہو جاتی ہے۔ قدیم ترین کفر مشرکین مکہ کا کفر بھی یہی تھا۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں حرام اور بری چلی آ رہی ہیں، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جن چیزوں پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے، ہم اسی طریقے پر قائم رہیں گے۔ یہ بات کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کہے اور حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کہے، یہ چیز ان کے لیے قابل قبول نہیں ہو پا رہی تھی، اور ان کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کی ایک بڑی بنیاد یہ تھی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک کلچر، ایک تمدن اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، اور قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، وہ اس کے عاشق تھے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پر وہ بہت جھگڑتے تھے کہ تم نے یہ کہاں سے نئی بات شروع کر دی کہ تمہارے کلچر میں یہ چیزیں جو حلال چلی آ رہی ہیں یہ حرام ہیں، اور یہ چیزیں جن کو تم لوگوں نے بالکل چھوڑ رکھا ہے اور جن کو تم حرام کہتے ہو، یہ اللہ کی شریعتوں میں کبھی حرام نہیں رہے، اللہ کی کتاب نے ان کو حرام نہیں قرار دیا، لہذا یہ حلال ہے۔ بعینہ بالکل یہی کفر اس زمانے کی دنیا کی اکثر قوموں کا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں یہ کہتی ہیں، اور دنیا کی خاص طور پر اس وقت کی سب سے بڑی کافر تہذیب اور اس وقت کی کفر کی سب سے بڑی دعوت یعنی مغربی تہذیب اور کلچر، اس کا اصول بھی یہی ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ خدا کرنے والا نہیں ہے، ہم کو کرنا ہے۔ کل تک اگر بے حیائی اور ننگا پن اور زنا بری چیزیں تھیں تو کل کے انسان کا یہ فیصلہ تھا، ہماری اس وقت کی تمدنی ضروریات نے اور ہماری اس وقت کی تہذیب نے ان کو حلال بلکہ ترقی پسندی کی علامت قرار دے دیا ہے، لہذا دنیا کو اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے لڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، تو ہم اس سے لڑیں گے۔ بالکل بنیادی اور اصولی اختلاف یہی ہے کہ حلال اور حرام اور زندگی گزارنے کا طریقہ ڈیزائن کرنے کا اختیار کسی خدا کو ہے یا انسانوں کو خود ہے۔ اس پر پچھلی مجلس میں اس سلسلے کی آیات کی تشریح کی گئی تھی۔ پوری صورت میں جگہ جگہ قرآن مجید نے عکاسی کی ہے اس فضا کی، ایک تصویر نظر آتی ہے قرآن مجید میں ہم کو اس زمانے کی جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا اور یہ سورت اتر رہی تھی، اور وہ تصویر ہم کو یہ دکھاتی ہے کہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں میں زبردست اس مسئلے پر، دین کے مسئلے پر اختلاف تھا۔ صحیح دین کیا ہے، حق راستہ کیا ہے، اللہ تک پہنچانے والا راستہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے بھرپور بہادری اور صبر اور عزیمت کے ساتھ، پوری ہمت اور پوری بصیرت کے ساتھ دنیا میں اس بات پر جمے ہوئے تھے کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پورا شرح صدر ہے، ہمیں مکمل اطمینان اور یقین ہے، اور دل میں اس بات میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے کہ یہ دین اللہ کا دین ہے۔ اور دوسری طرف وقت کے کفار
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخالفین تھے، وہ بھی اپنے موقف پر جمع ہوئے تھے، اور حال یہ تھا کہ قرآن کی واضح دلیلیں سامنے آ جاتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور شخصیت سامنے موجود تھی، جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں بچتی تھی۔ وہ نبی ایسا تھا کہ کوئی آ کر اگر سلیم الطبع شخص سامنے آ جاتا تھا تو صاف کہہ دیتا تھا واللہ ان ھذا لیس بوجہ کذاب۔ مختلف لوگوں کا یہ حال ہوا جنہوں نے اپنے دلوں کو تکبر سے اور ظلم پسندی سے اور تعصب سے گندا نہیں کر لیا تھا کہ پہلی ہی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور چہرہ دیکھتے ہی دل نے گواہی دے دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جو سیرت نظر آتی تھی، جو کردار کی بلندی نظر آتی تھی، جو تعلق مع اللہ نظر آتا تھا، جو دنیا سے بے پرواہی نظر آتی تھی، یہ دنیا کی حقارت اس دل سے ابلتی تھی، جو دنیا کی حقارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ابلتی تھی، اور اہل مجلس پر جس کا فیض پڑتا تھا، جو کچھ دن ساتھ رہ لیتا تھا، دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی تھی۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے اس کی پاؤں کی ٹھوکر میں آ جاتے تھے، سونے کے ڈھیر کو لات مار دیتا تھا۔ یہ جو کیفیت لوگوں کو نظر آتی تھی کوئی شبہ نہیں بچتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود کفار اور معاندین اور سرکشوں اور مخالفوں کا حال یہ تھا کہ کوئی دلیل اثر نہیں کرتی تھی، کوئی دعوت اثر نہیں کرتی تھی۔ یہ سورت سورہ انعام یہ تصویر دکھا رہی ہے، اور اسی تصویر کی طرف گویا اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے ان آیتوں میں جو آیتیں اس وقت سامنے ہیں راز کھول دیا ہے کہ ہدایت کس کو ملا کرتی ہے اور گمراہی کس کے حصے میں آتی ہے۔ اور چونکہ ہم سب سے زیادہ محتاج اللہ کی ہدایت کے ہیں، چونکہ ہم سب سے زیادہ محتاج اللہ کی ہدایت کے ہیں، اس لیے دل کے کانوں سے سننے والی ہے یہ آیات۔ ہم سب ان آیتوں سے محتاج ہیں۔ راز کھولا ہے قرآن نے، ہدایت اور گمراہی کا راز کیا ہے، اور کاش پوری بات ہم سمجھ جائیں۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ حق اور دلائل واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں کی آنکھوں پہ جو پردے پڑے رہتے ہیں، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ سیدھے سادھے لوگ یقین پا جاتے ہیں، ان کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے، شرح صدر پیدا ہو جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، دین سے محبت آ جاتی ہے، اپنے آپ برائیاں چھوٹ جاتی ہیں، اپنے آپ نیکیوں کی طرف قدم بڑھنے لگتے ہیں۔ تو راز کیا ہے اس کا؟ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اے مسلمانوں تم بھی سنو، اور اے ایمان نہ لانے والوں تم بھی سنو۔ دنیا کی آنکھیں کسی کو بڑا دیکھتی ہوں اور کسی کو چھوٹا دیکھتی ہوں تو یہ ان آنکھوں کا قصور ہے۔ حقیقت میں تو کوئی اور بڑا ہے اور کوئی اور چھوٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے ایمان اور اللہ پر یقین پیدا کر لیا اور اللہ نے اس کو اپنے دین کی ہدایت دے دی، وہ تو ہے زندہ۔ حقیقت میں جس نے اپنے اندر ایمان اور یقین پیدا کر لیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور صحیح راستے پر جس کو اللہ کی توفیق لے آئی، وہ تو ہے زندہ۔ اور جس کا حال یہ ہے کہ اللہ نے اس پر رحم نہیں فرمایا اور اپنی توفیق کا انعام اس پر نہیں فرمایا، اس کو ہدایت نہیں ملی، اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہوا، اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوا، تو وہ ہے مردہ۔ اور اس کے بعد پھر قرآن نے یہ مضمون قرآن نے اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہے کہ اسلام اور ایمان کا حامل شخص ہی زندہ ہے، باقی سب مردہ۔ اس سلسلے میں
دیکھ رہا تھا کچھ تفسیریں، تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن میں اس سلسلے میں بڑی اچھی گفتگو ملی، جی چاہا کہ وہی لا کر سنا دو۔ مولانا لکھتے ہیں اس تمثیل میں، اس مثال میں، یہ آیت ایک مثال ہے، مومن کی مثال زندہ کی ہے اور کافر کی مثال مردہ کی ہے۔ اس مثال میں مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ بتلایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب مولانا لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور ہر چیز اسی وقت تک اعتبار اور حیثیت کی حامل رہتی ہے جب تک وہ اپنا مقصد پورا کرے، اور جب وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ آسمانی مخلوقات اور چاند، سورج اور تمام ستارے اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، وہ چیز اس چیز کو اپنے مقصد کا کام کرنے کی پوری ہدایتیں دے دی۔ سورج جس کام کے لیے پیدا کیا اس کو پوری ہدایت دے دی گئی، پوری بات بتلا دی گئی، سمجھا دی گئی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ چاند کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کو پوری بات بتلا دی گئی، تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ آج تک اپنی پیدائش کے وقت سے آج تک وہ لمحہ نہیں آیا جس لمحے میں سورج اور چاند نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح زمین، پانی، ہوا، آگ، آسمان کی مخلوقات اور زمین کی مخلوقات سب اپنی اپنی ڈیوٹی پوری طرح پہچان کر ادا کر رہی ہے۔ یہی اپنی ڈیوٹی ادا کرنا ان میں سے ہر چیز کی زندگی کا ثبوت ہے، اور جس وقت جس حال میں ان میں سے کوئی اپنی ڈیوٹی ادا کرنا چھوڑ دے تو وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ پانی اگر اپنا کام پیاس بجھا دینا اور میل کچیل دور کرنا چھوڑ دے تو وہ پانی نہیں کہلائے گا۔ آگ جلنا اور جلانا اور گرمی دینا چھوڑ دے تو وہ آگ نہیں رہے گی۔ درخت اور گھاس اگنا، بڑھنا، پھل پھول لانا چھوڑ دے تو وہ درخت اور پھل پھول والے حسین پیڑ پودے نہیں رہیں گے، جھاڑ جھنکار بن جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد چھوڑ دیا تو وہ ایک بے جان مردہ کی طرح ہو گئی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ انسان کا اپنا مقصد زندگی کیا اور اس کے فرائض کیا ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اگر انسان اپنے مقصد زندگی اور ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے تو زندہ ہے، ورنہ مردہ ہے۔ جن بے بصیرت لوگوں نے انسان کو دنیا کی ایک خضرہ گھاس، ایک ہوشیار قسم کا جانور قرار دیا ہے، ان کے نزدیک ایک انسان اور گدھے کتے میں کوئی امتیاز نہیں۔ ان سب کا مقصد زندگی انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا، کھانا پینا سونا جاگنا اور پھر مر جانا قرار دے لیا ہے۔ وہ تو اہل عقل و شعور کے نزدیک قابل خطاب بھی نہیں، لیکن دنیا کے عقلاء اور سمجھدار، چاہے وہ کسی مذہب اور ملت اور کسی مقصد خیال سے تعلق رکھتے ہوں، آج تک اس بات پر متفق ہے کہ انسان مخدوم کائنات اور افضل المخلوقات ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ افضل و اعلیٰ اسی چیز کو سمجھا اور کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد زندگی اعلیٰ اور افضل ہو۔ معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد زندگی
پورے عالم کی ابتدا اور انتہا کو سامنے رکھ کر سب کے نتائج اور عواقب پر نظر ڈالنا اور یہ متعین کرنا کہ کون سی چیز نافع اور مفید ہے اور کون سی چیز مضر اور تکلیف دہ ہے۔ تو اب قرآن کی یہ تمثیل حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے کہ زندہ صرف وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور عالم کی ابتدا اور انتہا اور اس میں مجموعی اعتبار سے نفع و نقصان کو وحی الہی کی روشنی میں پہچانے، کیونکہ میری عقل انسانی نے نہ کبھی اس میدان کو سر کیا ہے نہ کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے عقلاء اور حکماء اور فیلسوفان عالم نے انجام کار اس کا اقرار کیا ہے۔ مولانا رومی نے خوب فرمایا ہے، زیر کانے منہ شگافانے جدی سرد ہر خرطوم خط سے اب لگی۔ اور جب مقصد زندگی کے اعتبار سے صرف وہ شخص ہے زندہ، اور جب مقصد زندگی کے اعتبار سے صرف وہ شخص زندہ ہے جو وحی الہی کا تابع اور مومن ہو، تو یہ بھی متعین ہو گیا کہ جو ایسا نہیں وہ مردہ کہلانے کا مستحق ہے۔ زندگی از بہر طاعت و بندگی، زندگی صرف اطاعت اور اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ بے عبادت زندگی شرمندگی، بے عبادت زندگی شرمندگی۔ آدمیت لحم و شحم و گوشت نیز، آدمیت انسانیت گوشت چربی اور کھال کا نام نہیں۔ آدمیت لحم و شحم و گوشت نیز، آدمیت جز رضائے دوست نیز۔ آدمیت اللہ محبوب حقیقی اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز آدمیت نہیں ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، یہ مثال ہے جس نے ہدایت پالی جو ایمان لے آیا وہ تو ہے زندہ، اور جس نے ہدایت نہیں پائی جو اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان نہیں لایا وہ مردہ ہے۔ تو کیا ذرا سوچو، کیا وہ شخص جو پہلے گمراہ تھا اور کافر تھا، ناواقف تھا، مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو ہدایت دے دی اور ایمان کی زندگی سے اس کو زندہ کر دیا، کیا وہ اور کفار جو مردہ ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہی نہیں کہ ہم نے صرف اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یہ ہدایت جو تھی ہم نے اس کو ایک نور عطا فرما دیا، اس کو ایک بصیرت کا نور عطا فرمایا جس کی روشنی میں اس کو حق حق نظر آتا ہے اور باطل باطل نظر آتا ہے، اچھی بات اچھی نظر آتی ہے، بری بات بری نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے نیک اعمال سے اس کو محبت ہوتی ہے اور گناہوں سے اور برائیوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ ایسا نور ہم نے عطا فرما دیا اور وہ اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا ہے۔ یہ مومن کی مثال ہے، یعنی مومن حقیقی وہ ہے جس کے اندر ایک نور کی کیفیت محسوس ہوتی ہو۔ بہت غور طلب آیتیں ہیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جس کے اندر ایک نور کی کیفیت محسوس ہوتی ہو، ہدایت کا نور اس کے لیے ایسا ہو کہ اس کو فطری طور پر حق حق نظر آتا ہو، دلائل کی زیادہ ضرورت نہ ہو، اس کو فطری طور پر حق حق نظر آتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب کا، اپنے رسول پر نازل کیے ہوئے علم کا ایسا نور دیا ہو جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو۔ وہ اس نور کو لے کر گھر میں نہ بیٹھا ہو، بلکہ اس نور کو لے کر انسانوں کے بیچ میں چلے پھرے، اس کی طرف دعوت دے، لوگوں کو حق کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ کیا وہ شخص اور دوسرا وہ شخص جو اندھیریوں میں پڑا ہوا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اسلام اور کفر، دین اور بے دینی، اس کی مثال جگہ جگہ نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرے سے دی ہے۔ بار بار قرآن نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کی طرف بلا رہا ہے،
یہ دین نور ہے۔ کیا مطلب ہے یہ دین نور ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خیر اور شر، اچھائی اور برائی کے درمیان وہی شخص فرق کر سکتا ہے، وہی شخص اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اچھائیوں کی صحیح پہچان اسی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، نیکیوں کی طرف اسی کے قدم بڑھ سکتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی کیفیت حاصل ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کیفیت حاصل نہیں، اس کے لیے خیر اور شر میں پہچان کرنا بہت مشکل اور ناممکن ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اے لوگوں، اس غلط فہمی میں مت پڑنا کہ علم اور پڑھ لینا اور جان لینا یہ ہدایت ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کی آیتیں اس سلسلے میں آخری حد تک چشم کشا، آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اے لوگوں، اس غلط فہمی میں مت پڑنا کہ جان لینا ہدایت کا نام ہے، نہ، ہدایت قلبی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے دین کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی ایک خاص توفیق اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، ایک خاص نور اس کے دل میں رکھا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے سیر الی اللہ، اللہ کی طرف منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہدایت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اور خود ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ ان کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے، گناہوں کی آلائشوں اور گندگیوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی اور سرکش ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے باغی اور سرکش ہوتے ہیں، ان کا ساتھی اور ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے، اور پھر وہ ان کو نور سے اور ہدایت سے لے جا کر گمراہی کی دلدل میں اور اندھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ پروسیس ہے ہدایت۔ ہدایت جان لینے اور پڑھ لینے کا نام نہیں، ہدایت پڑھ لینے اور جان لینے کا نام نہیں، نورانیت حاصل کرنے کا ایک پروسیس ہے۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا اخلاص حاصل کرتا ہے، جتنا تبتل پیدا ہوتا ہے، جتنا توکل پیدا ہوتا ہے، جتنا حرام سے بچتا ہے، جتنا نیکیوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ صحیح راستے پر چلتے ہیں ہم ان کی ہدایت بڑھا دیتے ہیں۔ پہلے تم صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرو، ہدایت میں اضافہ ہم فرمائیں گے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ کچھ نوجوان تھے، زمانے کے فساد اور ظلم کے خلاف انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں مورچہ نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں جنگ نہیں ہارنی ہے۔ ان کا زمانہ بڑا ظالم تھا اور ماحول بڑا فاسد تھا۔ کچھ نوجوانوں کا قصہ قرآن نے بیان کیا
تو وہ نوجوان کھڑے ہو گئے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب وہ اپنے زمانے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم کفر و شرک کے راستے پر نہیں چلیں گے, ہمارا مالک, ہمارا رب, ہمارا الہ, ہمارا معبود اکیلا اللہ ہے, ہم اس کے علاوہ کسی اور کے وفادار نہیں بنیں گے, تو ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا ہدایت پر. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, جھارت بندھا دی, ہدایت پر مضبوطی سے جمع دیا. یہ چیز ہے ہدایت. یہ ہدایت ایک خاص نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. عجیب آیت ہے, وجد انگیز آیت ہے, وجد انگیز آیت ہے, مست ہو جائے ایک مومن کا دل. اللہ نور السماوات والارض, اللہ سبحانہ و تعالی زمین اور آسمانوں کے نور ہے. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة. اللہ کی ہدایت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چراغ ہو کسی قندیل میں رکھا ہوا ہو, اور وہ قندیل کسی شیشے میں ہو, اور وہ شیشہ بلوری ہو, اور ایسا چمکدار ہو کہ خود اسی سے روشنی پیدا ہو رہی ہو. اس کے اندر ایک چراغ ہو, اور چراغ میں ایسا تیل ہو کہ بغیر دیا سلائی دکھائے بس چلنے والا ہو. ایسا انفلیمیبل تیل, ذرا سی دیا سلائی دکھائی گئی ایک دم سے نور سے چاروں طرف جگمگاہٹ پیدا ہو گئی. فرمایا گیا یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اس نور, یہ والا نور, اس کی طرف اللہ تعالیٰ اسی کی رہنمائی فرماتے ہیں, اسی کو ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اور اسی سلسلے میں آگے فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو روشنی نہ دکھائے تو اس کو کبھی بھی روشنی مل ہی نہیں سکتی. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت, اس کے رسول کی دعوت, اس کے دین کے پیغام کے پہنچنے کے باوجود اس کی ناقدری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے توفیقی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے توفیقی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اب ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو حق نظر نہیں آتا, ان کو باطل نظر نہیں آتا, ان کو برائی نہیں لگتی, ان کو اچھائی نہیں لگتی. یہ ان کے دل پر اللہ کی مہر ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو ساری دنیا کی اللہ کی ساری کتابوں کا علم بھی دے دیا جائے تو ان کے کفر میں ہی اضافہ ہوگا. قرآن نے لکھا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ کتاب ہدایت جو ہے محمد تم پر اتاری گئی ہے, بہت سے لوگوں کے لیے سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گی, اور کفر بڑھے گا اور گمراہی بڑھے گی. اللہ جس کو ہدایت دے. ایک اور چیز جس کی طرف آگے اشارہ بھی آ رہا ہے, اسی وقت رہنے دیجیے, ابھی آگے جب وہ آیت آئے گی تبھی ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے, روشنی حاصل کرنے کا, شکوک و شبہات کے دلدل سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے, یہ آگے قرآن بیان کرے گا. یہاں تو قرآن نے یہ بات کہی کہ بات صاف سمجھ لو کہ دین ایک نور ہے, ہدایت اللہ کا نور ہے. جس کو مل گئی وہ اس کی حفاظت کرے, جس کو مل گئی وہ اس کی حفاظت کرے, وہ اس کی قدر کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے, ناقدری کے نتیجے میں چھین لے وہ ہدایت. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں سچے پکے مومن ہوتے ہیں, ناقدری کرتے ہیں, منافق بن جاتے ہیں, ناقدری کرتے ہیں, منافق بن جاتے ہیں. بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, مدینے میں بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. جنہوں نے قدر کی وہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار قرار پائے, اور جنہوں نے ناقدری کی, اس نعمت ہدایت کی قدر نہیں کی, زیادہ ناقدری ہوئی, تو ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ہم نے ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا بِمَا أَخْلَفُوا
فأعقبهم نفاقا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون. انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ایمان لا کر، پھر اس وعدے کو توڑا. انہوں نے اسلام قبول کر کے اللہ سے کچھ وعدہ کیا تھا کہ اب ہم آپ کے وفادار بنیں گے، آپ کی اطاعت والی زندگی گزاریں گے. وعدہ توڑا تو ہم نے ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیا. فأعقبهم نفاقا، سزا یہ ملی کہ نفاق پیدا کر دیا گیا ان کے اندر. تو یہ ہدایت کا مسئلہ صرف جاننے اور کا مسئلہ نہیں ہے، علم کا مسئلہ نہیں ہے، زبان سے مان لینے اور بظاہر اسلام قبول کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اللہ پر ایمان اور یقین، اور اس کے بعد پھر اس کے دین اور اس کی ہدایت کی قدر کرنے اور اس کے سامنے سراپا اعتراف تقصیر بن جانے کا ہے. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ہدایت والوں کو تو ہدایت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جن پر ہوتی ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. لیکن جو لوگ کفر و سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے راستے پر قائم رہتے ہیں ان کو اپنا وہی کفر والا اور گناہوں والا اور گندگیوں اور غلاظت والا طریقہ اللہ تعالیٰ ہی اچھا بنا کر دکھلا دیتا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں، ان کو لگتا ہے ہمارا کلچر بہت ترقی یافتہ ہے، ان کو لگتا ہے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، ہم بہت فارورڈ لوگ ہیں، ہم بہت ترقی پسند لوگ ہیں. ان کو وہی سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے اور ان بیچاروں کو، ان بد نصیبوں کو، ان محروموں کو، ان کم نصیبوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ غلاظت میں پڑے ہوتے ہیں اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہدایت اور صحیح راستے پر ہیں. یہ بھی ایک سزا ہے، یہ بھی ایک سزا ہے. اور اس قسم کی سزاؤں کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، آگے تذکرہ آ رہا ہے. ہم شیاطین کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں. ایک اور جگہ ارشاد ہوا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. جب کوئی انسان اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی قدر نہیں کرتا اور نافرمانی والی اور گناہوں والی زندگی میں مست رہتا ہے اور بے خبر اور غفلت کے عالم میں غرق رہتا ہے تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم بہت سے شیطانوں کو ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور ایسا ساتھ لگاتے ہیں ہر وقت شیطان ساتھ لگا رہتا ہے، ایک لمحے کو جدا نہیں ہوتا. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اور وہ لوگ گناہوں کی جس دلدل میں گڑے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور غلاظت کے جس سمندر میں غرق ہوتے ہیں ان کو اسی میں سے خوشبو آتی ہے، ان کو وہی بہت کچھ اچھا لگتا ہے، وہی گناہ، وہی فاسد زندگی، وہی خدا کو بھولنے والی زندگی، وہی جہنم کے گہرے گڑھوں میں ڈالنے والے گناہ، وہی سب کچھ اچھے لگتے ہیں. پھر وہ ان گناہوں کی وکالت کرتے ہیں، ان کی دعوت دیتے ہیں، ان کی طرف سے حمایت کرتے ہیں، ان کو اگلی نسلوں میں منتقل کر کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بھی جہنم کے راستے پر، ہماری ذریتیں بھی جہنم کے راستے پر، ہم بھی ابلیس کے قرین، ہم بھی ابلیس کے دوست، ہماری ذریتیں بھی ابلیس کی شاگرد ہیں. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، یہ ان کی نافرمانی اور ناقدری کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. جس دور کی آیتیں ہیں اس دور میں مکے کے بڑے بڑے سرکش اور ظالم سردار اور مکے کے سارے غنڈے اور لفنگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے. ہر طرف سازشیں تھیں، ہر طرف مخالفتیں تھیں، روزانہ ایک نئی مصیبت سامنے آتی تھی. صحابہ کرام کی ہمتیں دم توڑنے لگی تھیں پورے ادب کے ساتھ، لیکن شکایتیں زبان پر بھی آنے لگی تھیں. اور یہ بھی اہل ایمان کی آزمائش کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ پورے ایمان کے باوجود کبھی کبھی گھبراہٹ زبان پر لفظ شکایت لے آتی ہے. صحابہ کرام کی زبان سے بھی اس طرح کی چیزیں نکلنے لگی تھی. قرآن کہتا ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا۔ اے محمد اور اے مسلمانوں، یہ مکے میں جو صورتحال، جو سیناریو نظر آ رہا ہے، یہ ہمیشہ کا ہے۔ ہر زمانے میں جب حق کی دعوت کسی علاقے میں پروان چڑھتی ہے اور اللہ کے کچھ بندے اس پر چلتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کی آزمائش کے لیے، ان کو کندن سونا بنانے کے لیے، ان کے ایمان میں ترقی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے کہ اسی بستی اور اسی علاقے کے جو چھٹے ہوئے بدماش اور کمینے ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ فطرت جن کی مست ہو چکی ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ شیطان کے ایجنٹ بننے کے اہل ہوتے ہیں، ہم ان کو کھڑا کر دیتے ہیں ایمان اور اسلام کی دعوت کی مخالفت کے لیے۔ یہ جو اس وقت دنیا میں صورتحال نظر آ رہی ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں انسان نما بدترین شیطانوں کے ہاتھ میں ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں رہی۔ اب سے 200 سال پہلے بھی یا 300-400 سال پہلے بھی یہ بات نہیں تھی، بلکہ انسانیت کی تاریخ میں کسی ابو جہل اور ابو لہب کی شیاطین سے ایسی دوستی اور نہیں رہی، اور کسی ابو جہل اور ابو لہب کے اندر شر اور خباثت اتنی زیادہ بھری اور پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی نہیں رہی جتنی اس وقت کے حکمرانوں، پوری دنیا کے حکمرانوں کا حال ہے۔ پوری دنیا میں انسانیت کا غلیظ ترین جو عنصر ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمراں بنا دیا۔ شیاطین کی عبادت کرنے والے، آگے آپ ہی رہا ہے اشارہ قرآن میں، یہ سب شیاطین کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ سب بدترین آخری درجے کے خوفناک درندے، ان سے زیادہ خون کی پیاس کسی کے اندر نہیں، ان سے زیادہ کسی کا دل پتھر نہیں، ان سے زیادہ انسانوں کا کوئی دشمن نہیں، ان سے زیادہ پیسے کا کوئی لالچی نہیں، ان سے زیادہ کسی کے پیٹ میں پیسے کی لالچ کی خندق نہیں۔ بدترین انسانوں کا جو گروہ ہو سکتا تھا وہ پوری دنیا میں حکمراں بنایا گیا ہے۔ معمولی بات نہیں، بات یہ ہے کہ گزشتہ 250-300 سال سے اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی فضل مسلمانوں پر یہ فرمایا ہے کہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، حقیقت دین ان کے اندر زندہ ہو رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت کے طور پر ہے، سنت اللہ کے طور پر یہ بات طے ہے کہ جب اللہ کا دین اپنی حقیقی شکل میں کسی بھی علاقے میں پیدا ہوگا، قائم کیا جائے گا، اس کی طرف دعوت دی جائے گی اور لوگوں کے اندر رجوع الی اللہ کا رجحان پیدا ہوگا، اللہ کی طرف سے طے ہے یہ حالات سامنے آئیں گے، اور زمین کے بدترین مجرم اور بدتماش ترین لوگ کھڑے ہوں گے ان کی مخالفت کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور ہم نے ہر بستی میں اس کے بدترین مجرموں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اہل ایمان کے خلاف سازشیں کریں، تدبیریں کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کی ان سازشوں کا اہل ایمان کو تو کیا نقصان پہنچتا، اہل ایمان کا تو ایمان بڑھتا جاتا ہے، اہل ایمان کے اوپر تو کندن کی پالش چڑھتی جاتی ہے۔ ان حالات کے نتیجے میں ان کے اندر اللہ تعالیٰ صبر و استقامت، عالی ہمتی، بلند حوصلگی، اللہ تعالیٰ کی امید، آخرت کی طلب، دنیا کی سے بے پرواہی اور دنیا کی بے رغبتی، یہ صفات ان آزمائشوں اور امتحانوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرواتا ہے۔ ان کے اندر دھیرے دھیرے اپنے مقصد کی لگن، جنت کا شوق، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ سب چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کو بہت صاف طور پر کہا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جب ایمان والوں پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ گھبرانے والا اور دل دہلا دینے والا وقت آیا،
تو بجائے اس کے کہ اہل ایمان کے پاؤں ڈگمگاتے اور وہ الٹے پاؤں واپس ہونے کو سوچتے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ان کا تعلق اور مضبوط ہو گیا۔ قرآن مجید یہ واقعات کیوں نقل کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ خاص ٹرننگ پوائنٹ، وہ آزمائشوں کا پیک، بالکل اس کی خاص چوٹی آزمائشوں کے پیرامڈ تھی۔ غزوہ احزاب کے وقت جس وقت دل دہل گئے، کلیجے زبان منہ میں آنے لگے، پاؤں ڈگمگانے لگے، لوگ پریشان ہو گئے، زبان سے بھی نکلنے لگا کہ اب کیا ہوگا، اس وقت قرآن مجید کہتا ہے اہل ایمان جو تھے، سچے ایمان والے، ان کا ایمان اور مضبوط ہوا، اللہ پر ان کا بھروسہ اور بڑھ گیا، اللہ کے دین سے ان کی محبت اور اس پر جمنے اور اس کے لیے دنیا کی لذتوں کی قربانی دینے کا ان کے مزاج میں اور اضافہ ہوا۔ یہ قرآن نے ذکر کیا، کس لیے ذکر کیا ہے؟ یہ اس لیے ذکر کیا کہ جب ایسے حالات آئیں تو گھبرائیں نہ مسلمان اور ایمان والے گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور ہمت پیدا کرنے کی چیز کے اسباب ظاہر ہوں گے، اور الحمدللہ جو جتنا دین اور دین کی دعوت کی صورتحال سے جو جتنا زیادہ واقف ہے، وہ اتنے زیادہ یقین کے ساتھ آج کل کے زمانے کے بارے میں یہ شہادت دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصرت اور مدد آ رہی ہے یہ مدد۔ بظاہر نظر آ رہا ہے آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، تنگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بدنام کرنے کے لیے بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے دور کرنے کی بھرپور تدبیریں کی جا رہی ہیں، گمراہیوں کا سیلاب ہے، گناہوں کا طوفان ہے، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے، اور اس بظاہر کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایمان اور اسلام میں کمی ہو، اللہ کی اطاعت والے کام کم ہوتے چلے جائیں، مسلمانوں کے اندر گمراہیاں اور گناہ بڑھتے چلے جائیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے پر ابھی تک جمے ہوئے بھی ہیں ان کے پاؤں بھی پھسل جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو خود ایک اسوہ اور ایک نمونہ ذکر کر دیا ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ اس سنت اللہ کے مطابق ہو یہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ دین کے داعیوں کی ہمتیں کم ہوں، بجائے اس کے کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے پاؤں پھسلیں، بجائے اس کے ہو یہ رہا ہے کہ یقین بڑھ رہا ہے، اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے، ایمان کے قافلے تیز گامی کے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہر کالے اور سفید انسان کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے دین کی ایک لہر ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں کی طرف بھی اب یہ دعوت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مشکل حالات آتے ہیں تو پاؤں جمانے کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، یہ کفر کے سازشین ایمان والوں کو تو کیا نقصان پہنچاتے، اپنے ہی عذاب اور گمراہی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی وقت ایمان لائیں گے جب ہمارے پاس بھی وہی آ جائے جو اللہ کے رسولوں کے پاس آتا ہے۔ یہ محمد ہی نے معاذ اللہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ انہی کے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر ہمارے پاس آ جائے تب ہم مان جائیں گے۔ یہ جبریل جو پیغامات اللہ سے لے کر محمد کے پاس آیا کرتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں ہم بھی مان جائیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ قرآن نے بہت بظاہر اچھے الفاظ اور نرم الفاظ میں لیکن بہت سخت بات کر دی۔ اللہ جانتا ہے
رسالت کا شرف کسے دیا جاتا ہے؟ یہ کردار اور رسالت اور نبوت کا مطالبہ، یہ کردار اور نبوت کا مطالبہ، یہ کوئی دنیا کی زیب و زینت ہے کہ گندے کو بھی دے دی جائے، غلیظ کو بھی دے دی جائے، کافر کو بھی دے دی جائے، بدقماش کو بھی دے دی جائے، زانی کو بھی دے دی جائے، چور کو بھی دے دی جائے۔ دنیا کی زیب و زینت کی مثال تو مخمل کے وہ جھول کی سی ہے جو کبھی کبھی گدھی کو بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی مخمل کی زین کسی گدھی کو بھی ڈال دی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت بھی ان جیسے کردار والوں کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک خلعت ہے، وہ صرف اس کے اہل لوگوں ہی کو ملا سکتی ہے۔ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ جو لوگ ایسے مجرم ہیں، ان مجرمین کو نبوت اور رسالت نہیں، اللہ کی طرف سے ذلت اور پھٹکار اور عذاب ملنے والا ہے۔ ان مجرموں کو نبوت اور رسالت نہیں، اللہ کی طرف سے ذلت کی پھٹکار اور عذاب ملنے والا ہے ان کی ان سازشوں کے نتیجے میں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں ایک شرح صدر کی کیفیت پیدا فرما دیتا ہے اپنے دین کے لیے۔ شرح صدر کا کیا مطلب ہے؟ شرح صدر ایک قرآنی اصطلاح ہے، قرآن اور حدیث کی ایک اصطلاح ہے، دین کی ایک اصطلاح ہے۔ جس طرح صلاۃ، صوم، حج یہ دین کی اصطلاح ہے، تقویٰ یہ دین کی ایک اصطلاح ہے، اسی طرح سے شرح صدر دین کی ایک ٹرم اور ایک اصطلاح ہے۔ شرح صدر کا مطلب ہوتا ہے دل کی اور انسان کے باطن کی یہ کیفیت کہ اس کو اللہ کے احکام سے محبت ہو جائے، دل کی اور باطن کی یہ کیفیت کہ اس کا دل حق کے لیے کھل جائے، حق بات اس کو بے دلیل بھی اس کا دل قبول کرے۔ جس طریقے سے ایک انسان کسی چیز کو چھو کر فوراً بتا دے گا کہ یہ گرم ہے، لیکن اگر اس کو چھونے کی اجازت نہ دی جائے تو بہت سے اس کو تجربات کرنے پڑیں گے، بہت سے تجربات کرنے پڑیں گے، بڑی مشکل سے وہ یہ بات پتا کر پائے گا کہ یہ چیز گرم ہے۔ بالکل یہی حال ہوتا ہے شرح صدر والے کے لیے اور دلائل کے محتاج عقل پرستوں کے لیے۔ حق کی پہچان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جس کا دل زندہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ شرح صدر کی کیفیت عطا فرماتا ہے، حق سامنے آتے ہی اس کو حق کی پہچان ہو جاتی ہے، اور جس کا دل زندہ نہیں ہوتا اس کو بہت سے دلائل کی اور ثبوت کی اور منطق کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے ایک روحانی کیفیت اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ دین کے لیے اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہ اصل ہدایت شرح صدر والی ہدایت ہے، اصل ہدایت عقلی دلائل والی ہدایت نہیں ہے، قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے۔ ایک جگہ تو عجیب و غریب بات کہی گئی ہے، اور وہ سورہ احزاب کچھ آیتیں ہیں جن میں گویا ہمارے زمانے جیسے حالات کے لیے ایک عجیب و غریب رہنمائی ہے۔ جس زمانے میں وہ صورت اور وہ آیتیں نازل ہوئی اس زمانے میں اسلام اور خاص طور پر اسلام کی شریعت اور قوانین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف یہود، مشرکین اور منافقین کی طرف سے زبردست بدنام کن پروپیگنڈا چل رہا تھا۔ شریعت پر کے بعد احکام پر شدید اعتراضات ہو رہے تھے، اور قرآن کی صورت میں ایسے کچھ احکام کا تذکرہ بھی ہے کہ شریعت کے بعد احکام پر منافقوں کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے اور یہود کی طرف سے سخت اعتراضات تھے۔
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے گھناؤنے الزامات لگا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں پر بڑے گھناؤنے الزامات لگا کر اس کی کوشش کی جا رہی تھی کہ سادہ دل عام مسلمان، ناواقف عام مسلمان یہ اس پروپیگنڈے کے جال میں آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو کر اسلام کو چھوڑ دیں۔ بالکل وہی صورتحال جو اس وقت ہمارے زمانے کی ہے۔ اسلام کی شریعت اور اس کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور الزامات کی بارش، اور ان اعتراضات اور الزامات میں مشرکین و کفار کے ساتھ امت کے منافقین بھی شریک ہیں، اور منافقین کا گویا یہ کردار کہ مشرکین باہر رہ کر ان الزامات کو قائم کریں، یہ ملت کی صفوں کے اندر ان الزامات کو ایک ایک دل کے تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے، ایک ایک آدمی تک پہنچانے کی۔ یہی اور اسی قسم کے حالات تھے مدینہ منورہ میں۔ قرآن مجید نے ان اعتراضات اور الزامات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد معلوم ہے کیا کہا کہ اس فضا میں اور اس صورتحال میں اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان والوں تم کیا کرو؟ واقعی یہ بڑی بصیرت افروز اور چشم کشا آیتیں ہیں۔ پہلے ان الزامات کے کچھ جوابات دیے گئے، ان اعتراضات کی صفائی دی گئی کہ اسلام پر جو اعتراضات ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اس سے بالکل پاک ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ عجیب بات فرمائی گئی۔ کیا کرو اہل ایمان؟ اپنے ایمان اور اپنے یقین اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ بہت کوششیں کفر کے محاذ کی طرف سے ہو رہی ہے تمہیں گمراہ کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے اندر سے کم کرنے کی، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو، خوب ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح کو اور شام کو خاص طور پر اس کی تسبیح بیان کیا کرو اور ذکر کیا کرو۔ یہ کون سا علاج بتایا جا رہا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ آگے ارشاد ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا؟ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت تم پر نازل ہوگی اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ اور یہ کسی ایک غیبی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی اور روحانی نظام ہے کہ تم جب ذکر کثیر کرو گے اور صبح اور شام کی تسبیحات کا اہتمام کرو گے، خوب ذکر کرو گے، تو آسمان سے خاص رحمت اور سکینت تمہارے دل پر اترے گی، اور فرشتوں کو تمہارے ساتھ کیا جائے گا مدد اور نصرت کے لیے۔ کس لیے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ گمراہیوں کے اندھیروں سے وہ فرشتے تم کو نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئیں۔ یہ دین کا نظام ہے، ہدایت کے سلسلے میں یہ دین کا نظام ہے۔ اس قانون کی پیروی جو لوگ کریں گے ان کی قلبی ہدایت کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ذکر کے نتیجے میں، ایک خاص رحمت ذکر و عبادت کے اہتمام کے نتیجے میں ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور صرف وہ رحمت نازل نہیں ہوتی، فرشتے آتے ہیں، اور اس پورے نظام کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ تم کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت میں لایا جائے۔
صحابہ کرام کے اوپر کوئی چیز جو اثر نہیں کرتی تھی، کوئی ترغیب کا کوئی ہتھکنڈا اس پر اثر نہیں کرتا تھا، ڈرانے کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی تھی، اس کا سبب اصل یہ تھا شبہات پیدا کرنے کی کوئی کوشش، ان کے دلوں میں شبہات کے کانٹے نہیں جو ہوتی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کو شرح صدر کی کیفیت حاصل تھی۔ شرح صدر، مشرکین آئے ایک زبردست اعتراض لے کر حضرت ابوبکر کے پاس کہ تمہارا دوست اور تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے تمہارا نبی کہ آج رات میں سویا اور آنکھ کھلے بغیر اور سو کے جو اٹھا تو فرشتے آ گئے اور وہ مجھے لے کر یہاں سے مسجد اقصی فلسطین لے کر گئے اور فلسطین سے آسمانوں کے اوپر لے گئے اور پہلے آسمان پر فلاں نبی سے اور دوسرے پر فلاں نبیوں سے اور اس کے اوپر فلاں نبیوں سے، یہاں تک کہ عرش الہی کے سائے تک میں پہنچ گیا، اور اس کے بعد پھر میں واپس آیا اور واپس مسجد اقصی میں آیا اور وہاں نبیوں کی میں نے امامت بھی کی اور اس کے بعد مکے آ گیا اور یہ سب کچھ ایک رات میں ہو گیا۔ واہ، تمہارا نبی بھی کیا کیا بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ شرح صدر سے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو برحق فرماتے ہیں، اگر وہ یہ بات فرماتے ہیں تو بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ ابوبکر اس پر ایمان لایا۔ یہ ہے شرح صدر۔ شرح صدر سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابیوں کو سخت سزا کر اور ان کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، پورے مدینے سے کہہ دیا ان سے کوئی بات نہ کرے، ان کا کوئی کام نہ کرے، ان کو اپنے گھروں میں نہ بلائے، ان کی دعوت نہ کرے، ان کے ساتھ کھانا نہ کھائے، سخت سزا دی۔ اور یہ دراصل قرآن مجید نے بعد میں کہا یہ ان کے ایمان کی ترقی کے لیے ذہنی انتظام تھا، اللہ کی طرف سے یہ سزا دی گئی تھی ان کو۔ پھر اس میں سے ایک صاحب بڑے بوڑھے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ تینوں کی بیویوں سے کہلا دیا گیا کہ تم بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو، ان کے ساتھ گھر میں مت رہو، یہ اچھوت بنا دیے گئے۔ ان میں سے ایک صاحب بڑے بوڑھے تھے، ان کی بیوی نے کہلایا کہ یہ اتنے بوڑھے ہیں کہ اپنے کام خود نہیں کر سکتے، نہیں ان کے بارے میں تو یہ فیصلہ ہے۔ اسی بیچ میں ایک دن اس بات کی خبر ہرقل کو ہوئی جو شام میں گورنر تھا قیصر کی طرف سے رومن امپائر کا ایک حصے پر، تو اس کو خبر ہوئی، اس نے فوراً خط لکھا حضرت کعب بن مالک کے نام کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے حکمران نے، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تم کو خلعت فاخرہ سے نوازیں گے اور تم کو اپنے دربار میں بڑا اونچا مقام دیں گے۔ وہ صاحب اس وقت سڑک پر جا رہے تھے، پوچھتا ہوا کوئی آدمی آیا کہ کعب کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ کسی نے کہا یہ کعب بن مالک ہے۔ اس نے وہ خط دیا، وقت کے بڑے بادشاہ کا خط کہ تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تم کو اپنا درباری بنائیں گے۔ شرح صدر اسے کہتے ہیں کہ ایک دم سے جب میرے ہاتھ میں یہ خط، وہ فرماتے ہیں جب میرے ہاتھ میں یہ خط آیا تو میں ڈر گیا، اوہو میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ مجھے اس سے اب آزمایا جا رہا ہے، میرا یہ امتحان لیا جا رہا ہے۔ میں سیدھا گیا، ایک تندور جل رہا تھا، اس تندور میں اس خط کو پھینکا اور اس قاصد سے کہا اپنے بادشاہ سے کہہ دینا اس کے خط کا یہ انجام ہوا ہے۔ اس قاصد سے کہا اپنے بادشاہ سے کہہ دینا اس کے خط کے ساتھ یہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے شرح صدر۔ یہ شرح صدر، اس کے خاص اسباب ہیں، اللہ سے تعلق، ہدایت کی دعا کا اہتمام، فرائض کی پابندی، گناہوں سے بچنا، ایک خاص اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی فکر والی زندگی۔ جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اپنے آپ شرح صدر کی کیفیت عطا ہوتی ہے، اور جس کو شرح صدر مل جاتا ہے اس کے سامنے 10 کتابوں کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، اللہ کا حکم اور اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ کو جسے ہدایت دینی ہوتی ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اب آگے اس کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔
اور ڈرنے کی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ارشاد ہوا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہزار چاہے کہ ہدایت پا جائے، پھر وہ ہزار چاہے کہ اس کے دین میں ترقی ہو جائے، نہیں ہو پاتی۔ ڈرنے کی بات ہے، ہزار چاہے ہم جیسے کتنی تقریریں کریں، کتنی ہی کتابیں پڑھیں، میرے بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی سے مل سکتی ہے۔ جب تک اس سے حاصل کرنے کے اسباب جو اس کی طرف سے طے ہیں وہ نہیں اختیار کیے جائیں گے، ہدایت کے راستے میں ترقی نہیں ہوگی۔ ایک ہدایت تو الحمدللہ ہم کو حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اسلام لے آئے۔ ایک درجہ تو ہدایت کا یہ ہے کہ اب اس ہدایت کی کیفیت میں اضافہ یہ سب تو اب نئی گلیوں سے ہوگا۔ جو اس کو اختیار نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور ناقدری کرے، اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا سینہ ہدایت کے لیے سخت تنگ کر دیتا ہے اور اس کو دین کے اعمال پر عمل کرنے اور صحیح راستے پر چلنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان میں کوئی اٹھا کے لیے جا رہا ہے جہاں آکسیجن کم ہے اور کسی طریقے سے سانس نہیں آ رہی، سانس کھنچتی ہوئی جو محسوس ہوتی ہے، ایسی تنگی محسوس ہوتی ہے دین پر عمل کرنے میں لوگوں کو۔ ڈرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے کہ ان کے دل تنگ ہوتے ہیں۔ ان کو کھڑا کر دیجیے نماز کے لیے لا کر تو نماز ان کے اوپر ایک بوجھ بن جاتی ہے، جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا۔ ان سے کہیے ذکر کرو بیٹھ کر تو ذکر میں ان کا دل ایسے گھبراتا ہے جیسے اختلاط کا دورہ ہوا۔ ان کو اچھے ماحول میں ان کا دل نہیں لگتا۔ علماء کے پاس اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور فلمیں دکھا لیے 3 گھنٹے بڑا سکون۔ یہ کیا چیز ہے؟ 10 گھنٹے گناہوں کے ماحول میں 1 منٹ تو دل نہیں گھبراتا، اور 10 منٹ اچھے ماحول میں اللہ کے ذکر کے ماحول میں دل گھبرانے لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا۔ اب ایک بالکل عملی بات، پریکٹیکل۔ اگر کسی کا یہ حال ہو کہ اچھی چیزوں میں دل نہ لگتا ہو، نماز میں دل نہ لگتا ہو، سنتیں اچھی نہ لگتی ہو، سنت پر عمل کرنے میں بہت اٹھڑا سا اور آڈ فیل کرتا ہو آدمی، بعض اپنی بہت بڑی خراب چیزوں کو ہم لوگ انگریزی میں کہہ دیتے ہیں، بہت فیشنیبل ہو جاتی ہیں وہ باتیں، بہت آڈ سا فیل کرتے ہیں۔ ہم داڑھی رکھ کے بہت آڈ فیل کرتے ہیں، مطلب اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک بڑا گناہ کرتے ہیں، اس کو انگریزی میں کر دیا تو اللہ نے تو انگریزی جانتے نہیں، اس لیے مان لوگ نہیں، میرے یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے بھائی گناہ ہے، اس کو اس کے اوپر اچھے لیبل لگانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر یہ حال ہو کسی کا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہو، اب ہم سب کا حال اس میں کسی کی بات نہیں۔ مثلا اخلاص، اللہ کے لیے کام کرنا مشکل ہے اور اپنی شہرت کے لیے کام کرنا آسان ہے۔ دین رہنے بیٹھی ہوئی ہے، پردہ کرنا مشکل، بڑا برا لگتا ہے پردہ کرتے ہوئے، اور کتنا شیطان دلوں کے اوپر مہر لگاتا ہے، ایسا گمراہ کرتا ہے کہ ایک جوان لڑکی نے ایک برقع اڑنے والی میری جوان بہن سے، ایک دینی بہن سے یہ کہا کہ تم برقع اڑتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک جوان مسلمان لڑکی نے ایک جوان مسلمان لڑکی سے تمہیں شرم سی نہیں محسوس ہوتی برقع اڑتے ہوئے؟ تو اللہ اس بہن کو اچھا رکھتے اسے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا مردوں کے سامنے بے برقعے کے جاتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم سب کے سامنے فوراً اس غلطی کو محسوس ہونا، بات میں نے غلط کی۔ تو اگر کسی کا یہ حال ہو کہ دین پر چلنے میں مشکل محسوس ہوتی ہو، بھائی بڑا مشکل ہے یہ کام، تو سمجھ لے کہ یہ دراصل اللہ کی سزا ہے، اور یہ چیز وہ ہے جس سے بہت ڈرنا چاہیے،
اگر اس سے نہیں ڈرے گا تو اور اس میں سزا بڑھتی جائے گی۔ اگر کسی مجرم کو ایک سزا دی جائے اور پھر وہ مجرم اس سزا سے نہ مانے، توبہ نہ کرے، تو پھر سزا بڑھے گی، پھر اور ہدایت سے محروم کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ جو تھوڑے بہت فرائض ادا کرنے کی توفیق ہے وہ بھی طلب کر لی جائے گی، اور اس پر بھی نہ مانا تو خدا نخواستہ ایمان طلب کر لیا جائے گا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اگر کسی کا حال، کسی بھائی اور کسی بہن کا یہ حال ہو کہ ہم لوگ جب اپنے آپ کو اس کا جائزہ لیں، اپنے اوپر غور کریں، اور کاش ہم لوگ جتنا اپنے ٹی وی پر، اپنے بلینکٹ پر، اپنے کارپیٹ پر، بلکہ اپنے ٹوائلٹ پر جتنا غور کرتے ہیں، کاش اتنا ہی غور ہم اپنے اوپر، اپنے دل اور اپنے نفس پر اور اپنے دین اور ایمان کی حالت پر کر لیا کریں تو انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی۔ ہم لوگ ٹوائلٹ کو تو بہت انٹراسٹ کرتے ہیں، بہت گہری طور پر دیکھتے ہیں، یہ والا ٹوائلٹ ہمارا اچھا نہیں لگ رہا، فلاں صاحب کا ٹوائلٹ اچھا لگ رہا تھا۔ اب اگر ایک مرتبہ بھی کسی ایئرپورٹ کا اچھا ٹوائلٹ دیکھ لیا تو 10 سال تک وہ یاد رہے گا کہ فلاں ٹوائلٹ بڑا اچھا تھا۔ اپنے اعمال، اپنا دل کا حال اس پر بالکل غور فکر نہیں۔ تو اگر کسی کا حال یہ ہو کہ اس کو گناہ میں دل لگتا ہو، گناہ اچھے لگتے ہوں، ان گناہ کر کے دل خوش ہوتا ہو، اور اللہ کے حکموں پر چلنے میں تکلیف اور الجھن محسوس ہوتی ہو تو کیا کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ جان لے کہ اس کی یہ حالت ایک بیماری ہے۔ نمبر 1 یہ جان لے کہ اس کی یہ حالت ایک بیماری ہے۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھے گا، علاج کیا کرے گا؟ اگر کسی کو گناہ اچھا لگ رہا ہے، گناہ کرنے میں اس کو راحت محسوس ہو رہی ہے، اور نیکی کو دل نہیں چاہتا، اس سے تکلیف ہوتی ہے، کیسے عرض کروں؟ ایک بڑے دیندار گھر میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تو ماں نے اور بہنوں نے اس کی داڑھی مجوا دی، پیچھے پڑ گئی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا یہ ڈر ہے اس بات کا کہ یہ عمل نفاق شمار ہو، ڈر ہے اس بات کا کہ یہ عمل نفاق شمار ہو۔ سب سے پہلی بات کہ اپنی اس حالت کو سننا مرض کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ کیا یہ مرض اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تیسری بات، جب یہ عمل گناہوں کا نتیجہ ہے تو اہتمام سے استغفار کا اہتمام کریں۔ سمجھ لے کہ میرے گناہوں نے میرے دل کی حالت خراب کی ہوئی ہے، میرے دل کی حالت خراب ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، تبھی تو گناہ اچھے لگتے ہیں، نیکیاں بری لگتی ہیں۔ اب اپنے ان گناہوں سے بندہ خوب اہتمام سے اللہ سے معافی مانگا کرے، طے کر لے اپنے لیے ایک مقدار کہ جن میں اتنی دیر تک مجھے اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے، خوب اہتمام سے اپنے آپ کو عاجز، قصوروار، گنہگار، مجرم، خطا کار اور گندا مان کر، بلکہ زبان سے کہہ کر کہ اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں ایسا ہوں، معاف کر دیجیے۔ خوب اہتمام سے استغفار، اپنے آپ کو حقیقی مجرم سمجھ کر، صرف زبان کا استغفار نہیں، جب تک واقعی اپنی حالت پر افسوس اور اپنے مجرم اور خطاکار ہونے کا اللہ کے دربار میں خوب اقرار رہا۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، اللہ سے یہ ہدایت مانگنا کہ اللہ میرے بس کا تو نہیں، میں چاہتا تو ہوں کہ مجھ کو نیکیاں اچھی لگنے لگیں، لیکن میرا بس کا نہیں، فلاں نیکیاں مجھے اچھی نہیں لگتی، فلاں برائیاں مجھے اچھی لگتی ہیں، اے اللہ میرے دل کی حالت کی اصلاح کر دیجیے۔ جس مالک سے واسطہ ہے بڑا رحیم ہے، بڑا رحیم ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ان چیزوں پر عمل کرے اور اس کی اصلاح ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ہدایت کی طلب کرے، اپنے آپ کو بہت اسپیسیفکلی فلاں اے اللہ میرے اندر نیکیاں نہیں، مجھ سے ان پر عمل نہیں ہوتا کہ اے اللہ ان پر عمل کرا دیجیے۔
ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ان پر عمل کرے اور اس کی اصلاح نہ ہو جائے، اس کا دینی حال بہتر نہ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، جو لوگ صحیح ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں کے اوپر ایسی ہی غلاظت اور گندگی رکھ دی جاتی ہے۔ اس پوری تفصیل کے بیان کرنے کے بعد کہ ہدایت کیا ہے اور کیسے ملتی ہے، اور اصلی ہدایت تو شرح صدر کا نام ہے، اور گناہوں کے نتیجے میں اور اللہ سے غفلت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینہ ہدایت کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اے لوگوں، اے مخاطب، یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، اس پر چل۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، جن لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی ہو، جن لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی ہو، ہم نے ان کے لیے اپنے احکام کھول کھول کر اور اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ اب اگر وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، انسانوں میں جو لوگ نصیحت حاصل کر کے اس صراط مستقیم پر چلتے ہیں، ان کے بارے میں خوشخبری ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر جنت ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کے لیے جو ہدایت حاصل کر کے صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہوں، تمہارے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، سلامتی کا گھر، کوئی عیب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اس راستے پر چلتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ شیاطین کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے ڈاکہ ڈالنے کی، کوئی امید افزا ہے۔ یہ مضمون بھی قرآن میں خوب بیان کیا گیا ہے۔ نصیحت حاصل کرنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے یہ نہ سمجھیں کہ انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو انسانوں کی راہ کھوٹی کرنے اور ان کے ایمان کے سرمایہ پر ڈاکہ ڈالنے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، نہ سمجھے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، ان کا رب ان کا مددگار ہے اس راستے میں، ان کا رب ان کا مددگار ہے اس راستے میں۔ اور وہ کیسے مدد کرتا ہے؟ ایسے مدد کرتا ہے جیسا کہ ابھی سورہ احزاب کی آیت میں تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں پر ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے ان کے ساتھ، رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو گمراہ نہ ہونے دیں۔ ایک اور جگہ پر سورہ حشر میں غالباً یہ مضمون اور زیادہ امید افزا، بڑی امید افزا آیت ہے۔ وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جمنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس راستے پر، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس راستے پر جمنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ گھبراؤ مت، حالات سے مت گھبراؤ، دل چھوڑا مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی تم کو بچائیں گے گمراہیوں سے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہے، جہنم اور اس کی لپٹوں سے بچا کر تمہیں جنت میں پہنچا کر رہیں گے۔ فرشتوں کو اس کام کے لیے نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، اس قابل بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی یہ برسات ہم پر ہو، فرشتے نازل ہوں، رحمت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو ساتھ کر دیا جائے، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، وہ ہمارے دل میں ایمان کے خیالات ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے، اور دراصل یہ مجلسیں ایسا ہی بننے کے لیے ہیں، کہنے والے کو بھی ایسا بننے کی کوشش کرنی ہے اور سننے والوں کو بھی ایسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،